انتہائی معزز مسلمان بزرگ اور عزیز بھائیوں، 11 ربیع الاول 1447 ہجری، ستمبر 2025، دونوں ہی ماہ بہت بڑی نسبتوں کے امین ہیں۔ ربیع الاول سے متعلق گزشتہ جمعے چند ایک گزارشات کی اور آگے بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آج کا ہمارا عنوان ستمبر کے لحاظ سے وہ دو یادگار دن، وہ دو وفا کے عہد جن کی ہم نے تا قیامت نبھانے کا وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلا عہد کیا ہے؟ ستمبر کے مہینے کے آتے ہی جو ہمیں سب سے پہلی تاریخ یاد آتی ہے وہ ہے 6 ستمبر 1965 کی وہ جنگ، وہ وقت، وہ دن، وہ رات جس میں بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ایمان اور اسلام کے اس قلعے پر، جہاں ہر وقت قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں لگتی ہیں، جہاں مساجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے توحید کے نعرے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے نعرے جہاں سے گونجتے ہیں، سارے عالم کو یہ پیغام دیتے ہیں اللہ رب کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے۔ ایسے ہی اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور سچے اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد یہ نبوت کا دروازہ اب ختم ہو چکا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ نے دونوں تاریخوں کو ساتھ جوڑ دیا۔ 6 ستمبر زمینی، جغرافیائی، فضائی لحاظ سے آپ کی حفاظت، ایمان اور اسلام کے قلعے کے تحفظ کا دن، اور ساتھ ملا ہوا 7 ستمبر کا دن آپ کی نظریاتی سرحدوں کا، آپ کے ایمان کے تحفظ کا دن، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر دونوں نعمتوں کی قدردانی کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کر دیا۔ تو 6 ستمبر کا دن ہمارا یہ وفائے عہد ہے، ہمارے اس عہد کو تازہ کرنے کا دن ہے کہ اگر اس اسلام کے ایمان کے قلعے، جیسے ہم نے پہلے بھی جانا کہ اللہ کی خاص نعمت، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی عظیم تر نعمت جو ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے راستہ کشادہ کرنے والی نعمت، وہ ہے پاکستان کی اسلامی نظام کی اور اسلامی مملکت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جن ہمارے اسلاف سے کام لیا، ہم آج پھر اسی مہینے انہی تاریخوں کے آتے ہوئے پھر یہ وفائے عہد کریں گے، اس عہد کو تازہ کریں گے۔ آئندہ بھی ہم سے بھی اگر اس ایمان کی نعمت، اس پاکستان کی نعمت کے لیے جانوں کا نذرانہ مانگا گیا، ہم دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ، جیسے ہمارے اسلاف نے اس دن میں اس سرزمین پر بسنے والے ایمان والوں کا تحفظ کیا اور ان کا دفاع کیا، ہم بھی اپنی موت تک اور پھر اپنی نسلوں میں یہ بات پیوست کر جائیں گے کہ اگر تمہیں بھی اپنے اس وطن کے لیے، اپنی اس زمین کے لیے اپنی جان دینی پڑی، اپنے اس ایمان کے وطن کو، ایمان کے زندہ رکھنے کے ایک ذریعے کو تمہیں اس کے لیے قربانی دینی پڑی تو تم دو گے، ہم اپنی نسلوں تک کو یہ ایمان، یہ یقین اور یہ عہد دے کر جائیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو ایک تو ہمارا 6 ستمبر کا اور قربانیوں کا یادگار اور آئندہ بھی قربانیوں کے عزم کا دن ہے، اور ساتھ ہی دوسرا جو عنوان وہ 7 ستمبر کا جس سے ہمیں یہ عہد ملتا ہے، پھر اسی عہد کی تازگی ملتی ہے کہ ایک دن وہ تھا جس دن میں اللہ نے اس مملکت پاکستان میں اللہ کے نبیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا تھا،
ہمارے اسلاف نے اس کے لیے خوب تر محنتیں کی، اپنی زبان لگائی۔ اگر جو زبان سے متاثر تھے، جن کے پاس زبان کا ملکہ تھا، انہوں نے اپنی زبانیں اپنے دن اور رات لگائے اور اپنی زبان سے، اپنے دلائل سے، اپنے علم سے، اپنے عرفان اور یقین سے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اور اپنے وہ لوگ جن کو اللہ نے دوسری نعمتوں سے نوازا، انہوں میں سے کسی نے اپنی جان لگائی، کسی نے اپنا مال لگایا اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کر گئے، اور 1974 میں اس بات کو ہمارے لیے آئین بنا گئے۔ پورے ملک پاکستان پر، اہل ایمان پر ایک احسان کر گئے، کیا کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اب تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تمہیں اپنی جانیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم نے اس ملک میں تمہارے لیے ایک آئین بنا دیا۔ اپنی کئی مہینوں سالوں کی محنتوں کو اللہ نے آج رنگ دکھایا، اور آج ان قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، آپ کے ختم نبوت کے تاج کو، سہرے کو چھیننے والے اللہ کے نبی کے وہ دشمن، غدار وطن، غدار نبی، غدار دین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ہمیشہ کے لیے اس ملک میں ذلیل ہوئے، پست ہوئے، اور آئندہ پھر کبھی وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن یہ تو ہمارے بڑوں نے کیا، وہ تھے آباء و اجداد تمہارے، تم کیا ہو؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے عمل کا کام یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کیا ہے، ہمارا اس میں نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کس چیز کی حفاظت کرنی ہے، اس کی اہمیت تو معلوم ہو، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان بھی اسی پر ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت سکھا کر جائیں، انہیں سمجھا کر جائیں، حتیٰ کہ ان کی گٹی میں ڈال کر جائیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے تو آپ نہیں تو آپ کی نسل چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ان فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ یہ لفظ فتنے کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک لفظ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر استعمال کیا۔ فتنہ کوئی وقتی چیز نہیں ہوتی، کوئی عارضی اور لوکل چیز نہیں ہوتی، کوئی چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن برداشت کر لیا تو ختم ہو جائے گی۔ فتنہ وہ امر کہلاتا ہے جو دین کے خلاف اپنی جڑیں بنا لے، وہ جو دین کے خلاف اپنا ایک نظم بنا لے، اپنی ایک تنظیم بنا لے، کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اسے مٹانا اتنا آسان، اتنا قریب نہیں ہوتا کہ 2 دن کی محنت، آپ کے بیان، آپ کی تقریریں، اور کیا ہو جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نبوت ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ نبوت یہ ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو، اسی انسانیت میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا، چنا، اپنے خاص پیغام کو پیغمبر بنا کر خاص پیغام کو اپنی انسانیت، اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، نبی اور رسول کا فرق۔ بہرحال اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر جنہیں اللہ نے اپنا پیغام دے کر انسانیت کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف بھیجا کہ جا کر سب کو میرا پیغام سناؤ، اپنے مالک کا راستہ بتاؤ، مالک سے وفا کرنے کا طریقہ بتاؤ، وہ نبی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی ذاتی دخل نہیں، کوئی خاندانی، کوئی قبیلے کا دخل نہیں کہ فلاں قبیلے سے ہے اس لیے اللہ نے اسے چن لیا، نہیں۔ ہاں، اسے اللہ نے چن لیا، اس لیے اللہ نے ان کے قبیلے اور خاندان کو بھی کیا کر دیا، ان کی وجہ سے شرف اور عزت اور احترام دلا دیا۔ یہ ہے نبی اور رسول۔ اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ اسی رسالت کے تسلسل میں، اسی رسالت کی لڑی میں جو سب سے آخری لڑی ہے، نبوت کی جو عمارت میں سب سے آخری اینٹ ہے،
وہ محمد الرسول اللہ محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت سے جب حضرت آدم وہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی ان کی تخلیق کامل پوری ہوئی نہیں۔ اللہ نے جب اس انسانیت اور مخلوق کے بنانے کا فیصلہ کیا اسی وقت اللہ نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا تھا اور مجھے بھی اسی وقت سے نبی بنا دیا گیا تھا۔ اور بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے یہ جو عوامر، نبوت دینا، کس کو کتاب کون سی کب کہاں دینی ہے، یہ سب کے سب ہزاروں سال پہلے طے شدہ تھے۔ تو جب حضرت آدم بین الماء و تین تھے اس وقت ان نبیوں کی نبوت کا اعلان ہو چکا۔ ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی وقت چن لی گئی تھی کہ اس خاندان میں فلاں ہستی کو آخری نبی بنایا جائے گا۔ یہی حدیث کا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنایا۔ آپ کے بعد اب یہ عہدہ، آپ کے بعد یہ فضیلت کہ وہ خاص اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا بھیجے ہوئے مرسل ہو، اب کسی بھی انسان کو قیامت تک نہیں ملے گی۔ یہ کہلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ نبوت اور رسالت کا جو باب تھا، جو دروازہ تھا حضور کے آنے کے بعد وہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک صرف اور صرف قرآن چلے گا، وہ قرآن جو حضور پر نازل ہوا، اور قیامت تک وہ فرمان چلیں گے جو حضور اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ وہی شریعت، اسلام کا ہی شریعت اور نظام قیامت تک چلے گا۔ ختم نبوت کا ایک مطلب صرف اسی طرف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا نظام نہیں آئے گا، اب کوئی نئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی نیا طریقہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ قیامت تک کے لیے ایک کتاب، ایک رسول، ایک سنت اور ایک طریقہ ہوگا جو اس پر آئے گا کامیاب۔ باقی سارے راستے اللہ نے مٹا دیے اور سب کا اعلان کر دیا کہ باقی سب کے راستے وہ گمراہی کے ہیں، صرف اور صرف راستہ ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ خود حضور نے لکیر کھینچی اور اس میں آپ نے صحابہ کو حصی طور پر سکھایا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کے علاوہ سب کے سب راستے گمراہی کے ہیں اور ضلالت کے ہیں۔ ٹھیک ہوگی؟ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کہ اب کوئی نظام نہیں چلے گا، نہ انگریز کا، نہ یہود کا، نہ نصارہ کا۔ اسلام کا نظام قیامت تک کے لیے نافذ ہوگی۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی میں راحت چاہے گا، سکون چاہے گا، کامیابی کامرانی چاہے گا، اسے فقط ایک نبی کے راستے پر، ایک اسلام کے دین پر چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی دین اللہ کے ہاں اب مقبول اور منظور نہیں ہوگا، کوئی دین نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب ختم نبوت سے آپ کی پوری دنیا کا نظام جڑا ہے، آپ کا حشر کا پورا نظام جڑا ہوا ہے، اور قیامت تک پہنچنے والے سارے راستوں سے ایک ہی راستہ پہنچنے والا ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیسے ثابت ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، کیا معنی؟ اے سارے کے سارے انسانوں، ساری کی ساری انسانیت، چاہے موجود ہے یا آنے والی ہے، سب کے لیے اعلان ہے۔ قل، آپ اعلان فرمائیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جو پیدا نہیں ہوئے، ہونے والے ہیں، قیامت تک ہوں گے، سب کے لیے ہے۔ کیا؟ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ کس کس کے لیے؟ جمیعا، سب کے لیے۔ اب آپ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم،
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، جب سارے طریقے اور راستے مکمل ہو گئے، اب کسی اور نبی کی کسی اور راستے کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی کی کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو صفات خاص طور پر، رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ رسول بھی ہیں اور خاتم الرسول بھی ہیں، آپ رسول اور نبی بھی ہیں اور خاتم النبوت اور خاتم النبیین بھی ہے۔ آپ کی یہ دونوں صفات ہیں اور یہ صفت اس سے پہلے کسی نبی کو میسر نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد اب کوئی رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا اعلان کیا، ایک اپنی نبوت کے اختتام کا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہوئی، اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ اب اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو سب کے سب جان لو کہ وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ جھوٹ بھی وہ جو اللہ کے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین پر باندھا جائے گا کہ آپ کی ختم نبوت نہیں ہے، ختم نبوت ابھی نہیں ہے، یہ جھوٹ۔ دنیا میں تو کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، ساری دنیا میں چل رہے ہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ثلاثون کذابون، بڑے جھوٹے کہلائے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے گا، یہ سب سے بڑا جھوٹا کہلائے گا۔ سارے کے سارے جھوٹ، اس جھوٹ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنا بڑا اور ذلیل تر جھوٹ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے نبی کی کس چیز کا انکار کرے؟ آپ کی ختم نبوت کا۔ دیکھیں آپ کی، ہم جو لوگ جو اس چیز کی بحث میں یا آگے اس میں جاتے ہیں تو وہ دشمن اور غدار دین، غدار نبی، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کا انکار تو نہیں کر رہے، ہم حضور کا انکار تو نہیں کر رہے، وہ تو نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نبوت کا سایہ پھر کسی ایسے شخص پر ڈالا کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی شریف کہلانے کے لائق نہیں، اور وہ ظالم لوگ اس کو نبی بنائے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ اس پر پڑا، آپ کی رسالت کا سایہ ہے، نبی نہیں ہے، نیا نبی نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے، تو آپ کا ارشاد لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ میری رسالت بھی نہیں، رسالت کی پرچھائی اور سائے بھی، سب کچھ صرف ایک ہستی کو ملا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم لوگ انتہائی، ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، بارہا میں آپ سے بھی اظہار بھی کرتا ہوں، پھر دل میں کڑن بھی ہوتی ہے، ہم اس قدر اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہیں، اور ان قریب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہمیں جب حضور کا نام سنائی دیتا ہے، ہماری زبانیں فقط صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے نہیں ہلتی۔ تو کل اگر ہمیں گردن دینی پڑی، آج ہم ایک پاؤں کی زبان نہیں دے رہے، تو 2-2.5 کلو کی گردن اور سر حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم دے پائیں۔ تو اپنے آپ کو اس قدر محبت میں سرشار کرے کہ آپ کے کان میں محمد کی میم پڑھے، اور آپ کی زبان اور دل اور آپ کا پورا جسم وہ خود حضور کی تعریف کے ساتھ مچلے، اور یوں کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو کہتا ہوں، ہمارے ان مسلمانوں کو اگر حضور کی قدردانی ہوتی، اگر ہم حضور کی نبوت اور ختم نبوت کو پہچان لیتے،
اس مسجد میں حضور کا نام لیا جاتا پورا علاقہ ایسے لرزنا چاہیے تھا، انہیں پتہ چلے کوئی لشکر آیا ہے، کوئی فوج آئی ہے، کوئی عاشق آئے ہیں۔ ہماری عاشقی چائنا کے ہاتھ میں، اب وہ جانے اور عاشقی جانے، ہمیں تو وقت نہیں ہے، ہم نے بہت سے اور کام کرنے ہیں۔ بہرحال یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے احادیث سے، تو آخری بات جو میں نے سمجھائی وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد کسی بھی درجے کی کوئی نبوت ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے، اور یہ میں نہیں، صادق الامین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہم ان میں سے ہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن اے ایمان والو تم جان لینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، نبوت کی ساری قسمیں، نبوت کی ساری کی شکلیں ختم، انا خاتم النبیین، میں ان تمام کی تمام صورتوں اور شکلوں کا کیا ہوں، سردار ہوں، ختم کر دینے والا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی صفت کے کمال تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے نیچے کی تمام چیزوں کو کیا ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اگر ایک چیز باہر ہے، ایک اندر ہے، ایک ادھر سے نکل گئی، ایک ادھر سے نکل گئی، تو وہ کمال نہیں ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کمال ختم نبوت تب ہی بنے گا جب ساری کی ساری شکلیں نبوت کی، رسالت کی آپ کے اس صحرے کے نیچے بند ہو جائے، اب اس سے باہر کوئی رسالت، کوئی نبوت، کوئی سایہ، کوئی مثلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اپنی نسلوں کو سکھائے، بٹھا کر سکھائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کی تعریف میں نے آپ کو سکھا دی، سمجھا دی کہ فتنہ کوئی معمولی اور عارضی چیز نہیں ہوتی، ہماری اور آپ کی 2-4 تقریروں سے وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے نسلوں کی قربانیاں لگتی ہیں، تب جا کر وہ فتنے ختم ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس عنوان اور اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 2 عہد کرنے ہیں، ایک اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی حفاظت میں شہید ہونے والے، خون دینے والے ان شہداء کو بھی یاد کرنا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں اور ایصال ثواب کرنا ہے، اور دوسرا یہ عہد کرنا ہے کہ ہم بھی اپنی موت تک، اپنے آخری سانس تک اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی جغرافیائی کے ساتھ نظریاتی سرحدوں کی بھی، ہم اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کا بھی انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ خود بھی حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، اور قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی اس چیز پر لگا کر جائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کا کیا کریں گے، تحفظ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا انکار صراحتاً تمام امت کا، صحابہ کا اجماع ہے، وہ کافر ہے، اور کفر میں کوئی نجات نہیں ہے۔ اسی عزم اور عہد کو دہرانے کے لیے ہمارے راولپنڈی میں 11 ستمبر لیاقت باغ کے مقام پر تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کانفرنس، جو میں نے عنوان دونوں بیان کیے، دونوں کے عزم کا اظہار، دونوں سے عہد کرنا، عہد کی تجدید کرنا، اور اس وفائے عہد کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں گے۔ اس کے لیے ایک کانفرنس رکھی گئی جس میں علماء، زعماء، دینی، دنیاوی، وہ آ کر اس ایمان کی، اپنے اس نظریے کی تجدید کریں گے، ہم سے بھی کرائیں گے۔ تو ہر مسلمان جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جو ختم نبوت کے لیے کم سے کم اس نام میں شریک ہونا چاہتا ہے کہ یہ بھی محافظ ختم نبوت تھا، کبھی آواز لگی تھی آنے کی، وقت دینے کی، یہ آیا تھا، اور آئندہ اگر کبھی اس کی آواز لگی کہ اپنی جانیں دے دو، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جانیں بھی
اس کے لیے پیش کریں گے، اس کے لیے بھی سب ساتھی دعوت بھی چلائیں اور اس میں خود بھی شرکت کریں، اپنی نسلوں کو لے کر جائیں تاکہ وہ اپنا یہ عقیدہ سیکھ کر اپنے دلوں میں پیوست کر کے ساری دنیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کی ذلت اور رسوائی کا نشان بنے، اور ان کے لیے محنت کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور دفاع پاکستان کے لیے قبول فرما لے۔